السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مخارج سیریز کو باقاعدہ ان کے قواعد کے ساتھ اور ان کی مثالوں کے ساتھ اور ان کے اندر جن چیزوں کا ہم نے فرق رکھنا ہے ان کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھا بھی ہے اور آگے سکھایا بھی ہے۔ لیکن اب مخارج سیریز کے بعد ہم نے حروف تہجی کی مشق ورڈ بائی ورڈ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جس میں سے آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طا ظا عین کی مشق کریں گے اور ساتھ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے قاعدے کو بھی رکھیں گے اور اس کے اندر جس چیز کے ہم نے احتیاط کرنی ہے وہ بھی رکھیں گے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد شیئر بھی کر لیں اور میری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی سمجھ نہیں آتی تو باقاعدہ کمنٹ میں آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ عزیزان محترم، اب انشاءاللہ چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے حروف تہجی کی مشق کو شروع کیا ہوا ہے۔ ہم ہر روز 3 ورڈ کو باقاعدہ ان کے مخارج سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں، اور اس کے اندر جس چیز کو ہم نے احتیاط میں رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج حروف تہجی میں ہم نمبر 16، نمبر 17، نمبر 18 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حروف تہجی میں 16 نمبر پہ جو آتا ہے تو 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 اب جو تو ہے حروف نطعیہ میں سے ہے۔ نطعی کہتے ہیں مسوڑوں اور تالو کے درمیان کھردری جگہ کو۔ مسوڑیں اکثر ہم جب گرم چیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، گرم چیز کھانے کی وجہ سے ہمارے مسوڑے جو دانت جہاں پہ دانت لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور تالو کے درمیان، تالو کہتے ہیں جو اوپر والا حصہ ہے، جو اوپر والا بالکل حصہ ہے اس کو ہم تالو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نطعی مسوڑوں اور تالو کے درمیان کھردری جگہ کو کہتے ہیں۔ کہ آپ زبان، آپ دانتوں کے اوپر تھوڑی سی فنگر کو آپ لگائیں، آپ کی جگہ نا بگ کھائے گی، کھردری جگہ پہ آپ کی فنگر محسوس ہوگی، اس حصے کو کہتے ہیں نطعی۔ اب کہتے ہیں جو تو ہے، تو 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 حروف نطعیہ میں سے ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے۔ زبان کی نوک ثنایا علیا، اوپر والے سامنے والے 2 دانت کی جڑوں سے لگے۔ کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کے دانت لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو ثنایا علیا سامنے والے، اوپر والے 2 دانت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی جڑیں کون سی ہیں؟ جہاں پہ آپ کے دانت لگے ہوئے ہیں اس کو زبان کی نوک لگے تو ادا ہو رہا ہے۔ احتیاط کس چیز کی ہے؟ جو تو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں پر پڑھے جانے والے حروف، منہ بھر کر پڑھے جانے والے حروف۔ مفخم ہے، اس منہ بھر کے پر کو مفخم بھی کہا جاتا ہے، منہ بھر کر پڑھا جائے گا۔ کیا؟ تا نہیں کریں گے۔ جب تا کریں گے تو ایسے ہوگا جیسے ہم نے 2 نقطوں والی تا پڑھی ہے، جبکہ اس کا مخرج اور ہے، یہاں پہ تو کا مخرج اور ہے۔ ہم نے زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگانی ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے، تو ادا ہوگا۔ نمبر 17 کیا ہے؟ ظا 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 ظا، ٹھیک ہے۔ ظا کہتے ہیں کہ حروف لساویہ میں سے ہے۔ لساویہ میں سے جو لسا ہے اس کا معنی مسوڑوں کے کنارے، مسوڑوں کے کنارے۔ قاعدہ کیا ہے کہ زبان کا سرا، زبان کا سرا ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگے۔ ثنایا علیا کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے، کنارے، اندرونی، اندر کی طرف۔ تو زبان کا سرا ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگے تو کیا ادا ہو رہا ہے؟ وا تھوڑا سا پیچھے مسٹیک ہو گئی تھی، تو نہیں تھا کیونکہ وہ پیچھے آپ کے ساتھ مشق کروائی ہے تو وہ لفظ زبان پہ آ گیا، معذرت چاہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے وا کی۔ وا زبان کا سرا ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگ رہا ہے، یہ سرا ہے۔
زبان اور ثنایا الجا سامنے والے دو دانت ان کے اندرونی کناروں سے، تو اندر کی طرف جو کنارے ہیں اس کو زبان کا سرا لگ رہا ہے اور کیا ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نوٹ کیا ہے، احتیاط کیا ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، منہ بھر کے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اس کو مفخم کہتے ہیں، یعنی منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ جب ہم کو بولنے لگیں تو سب سے پہلے زبان کا سرا ثنایا الجا کے اندرونی کناروں سے لگا کر منہ بھر لیں اور کیا ادا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 18 عین 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 کہتے ہیں کہ حلقی مخارج میں سے ہے، کہ جو گلے والے حروف ہیں ان میں سے ہے، عین بھی ادا ہوتا ہے، گلے سے ادا ہوتا ہے۔ اب گلے کے وسط حلق یعنی کہ گلے کے درمیان سے، گلے کا درمیان والا حصہ یہ ہے، یہاں سے آپ کا عین عین، اگر آپ مزید فنگر کو دبا کر رکھیں گے گلے کے درمیان میں تو آپ کی آواز بہت مشکل سے نکلے گی، کیونکہ جہاں سے آواز نکل رہی ہے ہم نے فنگر رکھنے کے بعد اس جگہ کو دبانے کی وجہ سے بند کر دیا ہے اور وہاں سے حرف کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، گویا کہ گلے کے درمیان ہی سے نکالیں گے۔ اگر نہیں نکل رہا تو فنگر کو گلے کے درمیان میں تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور منہ کھول کے آواز بنا کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو عین 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 ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب احتیاط کہ وسط حلق اور اقصی حلق کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے، کیونکہ گلے کے 3 حصے تھے، ایک اقصی حلق، درمیان والا وسط حلق، اوپر والا ادنی حلق۔ اب جو اقصی حلق اور وسط حلق کے اندر جو حروف آ رہے ہیں ان کی ادائیگی قریب قریب ہے، تو قریب ہونے کی وجہ سے ہم نے دونوں کو ایک ہی مخرج سے نہیں نکالنا، ہم نے عین اور ہا کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، حمزہ ہا کو اقصی حلق گلے کے آخر سے جو سینہ کی طرف ہے وہاں سے نکالنا ہے۔ ہم نے عین ہا حمزہ ان چاروں میں ان دو یعنی وسط حلق اور اقصی حلق کے درمیان فرق رکھنا ہے۔ عین 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 عین۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کو حروف تہجی میں سے عین کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی، اس کے مخرج کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کے اندر جس چیز کو ہم نے فرق میں رکھنا ہے اس چیز کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے آپ شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کلام اللہ کی خدمت کے لیے آگے اپنے احباب، اپنے دوست کی وقار کو شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس کا حق ہے کہ خود بھی سیکھا جائے اور آگے بھی سکھایا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی کمی نظر آتی ہے تو کمنٹس میرے آن ہیں، آپ اس سے باقاعدہ مجھے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔